بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد حسن قرآن نور جہان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ مثال اس کی نہیں ملتی، زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، یہ کیوں نہ ایسا ہو، یہ کلام پاک رحمان ہے۔ کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان نہ رہے، دشمن ہے وہ زبان جو ورد قرآن نہ رہے۔ ابھی آپ کے سامنے محترم قاری طاہر محمود صاحب ماشاءاللہ شاندار جاندار خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے محترم بشیر احمد خاکی صاحب کو دعوت دینے والا ہوں۔ آج کی یہ محفل عظمت قرآن کے حوالے سے قرآن و سنت کانفرنس الحمدللہ منعقد کی گئی ہے۔ بنو تمیم قبیلے کا ایک نوجوان اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے ماں جی نبی پاک کا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا ہے ماں جی قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ میرے نبی بولے قرآن بن جائے، میرے نبی اٹھے قرآن بن جائے، آقا جستجو کرے قرآن بن جائے، گفتگو کرے قرآن بن جائے، پیغمبر کے قیام کی باری آئے قرآن بن جائے، بنات کی باری آئے قرآن بن جائے، ازواج کی باری آئے قرآن بن جائے، غزوات کی باری آئے قرآن بن جائے، بنات کی باری آئے قرآن بن جائے، اصحاب کی باری آئے قرآن بن جائے، مکے کی باری آئے قرآن بن جائے، مدینے کی باری آئے قرآن بن جائے، سینے کی باری آئے قرآن بن جائے، ابو بکر عمر کی باری آئے قرآن بن جائے، طلحہ زبیر سعد کی باری آئے قرآن بن جائے، میرے آقا بولے قرآن بن جائے، نبی زلفے کھولے قرآن بن جائے۔ کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے قرآن پڑھا، قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق بن گئے۔ جناب عمر نے قرآن پڑھا، بہن سے قرآن سنا، قرآن پہ عمل کیا، عمر فاروق بن گئے، عثمان ذوالنورین بن گئے، سعد اور سعید اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کے اعلان کر دیے۔ آؤ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میرا پیغام ہے، یہ اعلان ہے، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ سارے نہ بولو، جن کو یقین ہے وہ بولو۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ میں نے شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، مگر اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ میں نے شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، قانون اٹل ہے قدرت کا، ہر آن نہ بدلا جائے گا۔ گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب علامہ بشیر احمد خاکی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بلبلہ انگیز خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی خواہش ہے زمانے سے جہالت دور ہو جائے۔ یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے۔ مولانا عثمان ربانی صاحب ساڑھے خطیب عالم دین ادھر تشریف لے آؤ، ادھر آ نہیں۔ یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بڑھ۔ حضرات، مجھ سے پہلے آپ مولانا ادریس فاروقی صاحب کی للکار سن رہے تھے، شاہ صاحب کی للکار سن رہے تھے، اور میرے بعد عظیم سکالر مولانا امیر حمزہ صاحب، خطیب پاکستان مولانا یاسین بلوچ صاحب خطابات فرمائیں گے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے دنیا میں پیغمبروں کو معجزات دیے، لیکن آج انبیاء کے معجزات پر حق ہیں۔ آج کوئی کہے آدم علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، ایمان ہے دکھا نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، ایمان ہے دکھا نہیں سکتے۔ حود علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ شعیب علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بے شمار معجزات دیے، انگلی اٹھائی رب نے جان ٹکڑے کر دیا، چہرہ اٹھا کے دعا کی قبلہ بدل دیا، درخت کو اشارہ کیا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی پانی جاری کر دیا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھن دودھ سے بھر دیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا، اللہ نے کھانا میں برکت ڈال دیا۔ لیکن ان معجزات میں سے کوئی دکھا نہیں سکتے۔ آقا کے قلب اطہر پہ رب نے قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ جیسے امانت یہ رب نے جبرائیل امین کو دی، وہ لے کے آئے محمد کریم کے قلب اطہر پہ رب نے قرآن کو نازل کیا۔ اور لوگوں، آمنہ کے لال کے سینے پہ رب نے قرآن نازل کیا۔ یہ سینہ سارے نبیوں کے سینے سے افضل ہے۔ رب نے مکہ اور مدینہ میں قرآن نازل کیا، مکہ مدینہ سارے شہروں سے افضل ہے۔ جبرائیل قرآن لے کے آئے، سارے فرشتوں میں افضل ہے۔ جس نبی کے سینے پہ قرآن آیا وہ سینہ افضل، جس مکہ میں قرآن آیا وہ مکہ افضل، جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل، جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل۔ لے کے کون آئے؟ جبرائیل امین آئے۔ کہاں پہ لے کے آئے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ان مکہ کی گلیوں کا تذکرہ رب نے قرآن بنا دیا۔ فرمایا ان گلیوں میں میرا محبوب چلتا ہے۔ لوگوں، قرآن تغیر و تبدل
से पाक है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसको नाज़िल भी अर्श वाले ने किया, हिफाजत की जिम्मेदारी भी रब ने उठाई। दुनिया में किताबें हैं, पूरी किताब पढ़ लो कोई सवाब नहीं, फिजिक्स पढ़ लो कोई सवाब नहीं, प्यूरी बायोलॉजी पढ़ लो कोई सवाब नहीं, केमिस्ट्री पढ़ लो कोई सवाब नहीं, ज्योग्राफिया पढ़ लो कोई सवाब नहीं। कुरान का एक हरफ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 खताएं माफ होंगी। किताब लिखने वाला मुसन्नफ किताब लिखता है, शुरू में ये बात लिखता है अगर किताब के अंदर कोई गलती हो इतला दी जाए, दूसरे एडिशन से उस गलती को निकाल दिया जाएगा। कुरान का आगाज ही रब ने यूं किया, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, पहले शर खत्म करो फिर आगे चलो। इसकी ना शर बदली जाएगी क़यामत तक, ना मद बदली जाएगी, ना सबर बदली जाएगी, ना ज़ेर बदली जाएगी। लोगों, यही तो अल्लाह का कुरान है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ये कुरान फुरकान है। इसने हक और बातिल को, झूठ और शिर्क को, सुन्नत और बिदअत को, हलाल और हराम को वाज़े दुनिया के सामने कर दिया है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है या अकबर, कुरान ने इंसानियत को जन्नत का रास्ता दिखाया है, जहन्नम के रास्ते से बचाया है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, मोहतरमियां असगर साहब तशरीफ ले आए, हमारे पुराने साथी, फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, तुम दुश्मन थे, गले काट रहे थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, जिंदा जानवरों का गोश्त काट के खा रहे थे। अल्लाह ने अपने महबूब को दाइए इल्लाह बना के खड़ा किया, अपने महबूब के कलमे अतर पे कुरान नाज़िल किया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, आमना के लाल ने कुरान सुनाया, व युज़क्कीहिम, दिल पाक हो गए कुरान सुन के। जो काफिर थे वो मुस्लिम बने, जो जालिम थे वो रहमदिल बने, जो इज्जतों के लुटेरे थे वो इज्जतों के मुहाफ़िज़ बने, जो शराब पीने वाले थे शराबियों को कोड़े मारने वाले बने। हाली रहमतुल्लाह अलैह बोले वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुखबा। ये कुरान है। फ़क़ालू इन्ना समेना कुरानन अजबा, ये कुरान जिन्नों ने सुना मुसलमान हो गए। ये कुरान सूरह मरियम की चंद आयात हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला की ज़बान से निजाशी ने सुनी, मुसलमान हो गए। ये कुरान की आयात हजरत उमर ने सुनी, मुसलमान हो गए। अल्लाह की कसम, कुरान ने लोगों के दिलों की दुनिया को बदल के रख दिया। यही तो कुरान है। जब महबूब के कलमे अतर पे नाज़िल हुआ, मक्का के काफिर कहने लगे ये अल्लाह का कलाम नहीं, मोहम्मद का ज़ाती कलाम है। कुरान ने 3 चेहरे दिए। अगर तुम्हें कुरान के कि कलामुल्लाह होने में शक है, जाओ कुरान जैसी किताब लेके आओ। ना ला सके 10 सूरतें ले आओ, ना ला सके आखिरी चैलेंज कुरान का आज भी यहूदियत को, ईसाईयत को, दुनिया कुफर को ललकार रहा है। अजीम सकालर मौला अमीर हमजा ने कुरान क्यों चले दुनिया के काफिरों को जेल भी दिया, जवाब ना सका। अगर तुम्हें कुरान के कलामुल्लाह होने में शक है, सूरत अल कौसर जैसी एक सूरत लेके आ जाओ। लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज का जवाब दुनिया कुफर ना दे सकी। अल्लाह अकबर, रब की तौहीद कुरान में, नबियों की अज़मत कुरान में, सहाबा की शान कुरान में, अकीदा तौहीद कुरान में, माँ बहन बेटी के रिश्ते की तमीज़ कुरान में, नमाज का हुक्म कुरान में, रोजे का हुक्म कुरान में, हज का हुक्म कुरान में, ज़कात का हुक्म कुरान में, हलाल हराम की तमीज़ कुरान में, और जिहाद फी सबीलिल्लाह उस पे तो अल्लाह ने 2 सूरतें नाज़िल की। एक सूरत तौबा है, एक सूरत अनफाल है। यही तो कुरान है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह,
اگر رب اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا وہ ریزہ ریزے ہو جاتا. اللہ کی قسم جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لے وہ مشرک نہیں رہ سکتا. اللہ نے قرآن میں چیلنج کیے اور رب کے علاوہ جنہیں مشکل کشا حاجت روا کہتے ہو نہیں یخلق ذبابا کیا مکھی بنائی ہے کیا کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ بنایا ہے. اللہ کی قسم اس قرآن کو سن کے لوگ شرک چھوڑ کے مواحد بن جاتے ہیں. یہی تو اللہ کا قرآن ہے. سید القرآن نے کیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کام سارے بہتر ہے. یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا بڑا اچھا کام ہے. پڑوسی کو کھانا کھلایا بڑا اچھا کام ہے. بیوہ کو راشن دیا بڑا اچھا کام ہے. رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی بڑا اچھا کام ہے. مخلوق کی خدمت کی بڑا اچھا کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کائنات میں سب سے اونچا سب سے افضل سب سے بہتر قرآن سیکھنے والا قرآن سکھانے والا ہے. آج میرا بھائی تاج مبارکباد کا مستحق ہے. جب تاج بھائی نے اپنے بیٹے کو وقف کیا یہ تاج کا بیٹا اپنے گھر سے چل پڑا. ادھر رب نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے. یہ تاج گجر کا بیٹا یہ علی محمد کا بیٹا یہ شمشاد کا بیٹا یہ ادریس فاروقی کا بیٹا یہ میاں اصغر کا بیٹا عثمان ربانی کا بیٹا میرا قرآن سیکھنے جا رہا ہے. جاؤ فرشتوں اس کے اوپر اپنے پروں کو بچھا دو. اڑتے پرندوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو. بلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو. پھر لسان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے من سالکا طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ تو جنت کے راستے پہ جا رہا ہے. میرا قرآن سیکھنے جا رہا ہے. اور لوگوں سنو ارب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں کھرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں لیکن قرآن کی عظمت کے لیے مارے کھانے والے احمد ابن حنبل کو دنیا نہیں. لوگوں اسلام دو چیزوں کا نام ہے. میرے آقا فرما کے گئے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب سے مراد قرآن ہے. حکمت کے مراد آمنہ کے لال کا فرمان ہے. آقا نے فرما دیا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ. میں قرآن دے کے جا رہا ہوں قرآن کا مثل حدیث دے کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین. میں محمد چاہ رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کے ایک قرآن ایک رب کا فرمان. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. لوگوں وحی کی پیروی کرو. وحی رب کا قرآن ہے آمنہ کے لال کا فرمان ہے. احمد ابن حنبل کے دور میں درباریوں سرکاریوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے. شیر کی طرح میدان میں آئے عقیدہ برباد ہو جائے گا اگر احمد ابن حنبل حق پہ نہ ڈٹا. دنیا والوں سن لو قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں. 17 برس تک کوڑے کھاتے رہے اور دنیا والوں کے سامنے اعلان کیا یہ تمہارے کوڑے احمد ابن حنبل کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتے. لوگوں اگر منانا چاہتے ہو یا رب کے قرآن سے دلیل لے کے آؤ یا آمنہ کے لال کے فرمان سے. لوگوں سن لو کسی کی رائے کا نام اسلام نہیں کسی کے قول کا نام اسلام نہیں کسی کے قیاس کا نام اسلام نہیں. اللہ اکبر. اسلام نام ہے رب کے قرآن کا مدینے والے کے فرمان کا. خیرکم سب سے بہتر قرآن والا. پھر مجھے کہنے دو قرآن کا حافظ شہباز شریف سے افضل ہے. قرآن کا حافظ عمران خان سے افضل ہے. قرآن کا حافظ آرمی چیف سے افضل ہے. قرآن کا حافظ سائنسدان سے افضل ہے. قرآن کا حافظ کائنات سے افضل ہے. اقرأ القرآن. لوگوں رب کا قرآن پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. یہ قرآن قیامت والے دن تمہارا سفارشی بن کے کھڑا ہوگا. اور لوگوں سنو قرآن کی عظمت کیا ہے. فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے قیامت کے دن معزز فرشتوں کی سب میں کھڑا ہوگا. محبوب جو قرآن کو پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے فلاح اجران. اللہ نے اس کے لیے دوہرا اجر رکھ دیا ہے. فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی
جاتی ہے، شیطان وہ گھر چھوڑ دیتا ہے۔ آج کہتے ہو جادو ہو گیا، آج کہتے ہو جن ہو گئے، اور لوگوں سنو قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، یہ سورتیں پڑھا کرو، تمہارے گھروں سے شیطان بھاگ جائے۔ لوگوں قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی بلندیاں کیا ہیں، قرآن کی رفتیں کیا ہیں۔ اللہ کی قسم آج صحابہ کرام جن کی جیبوں میں اللہ نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ ڈال دیا تھا، ان کے سینوں میں قرآن تھا، ان کی زبانوں پہ قرآن تھا، ان کی گھر کی چار دیواری میں قرآن تھا، ان کی معیشت میں قرآن تھا، ان کی معاشرت میں قرآن تھا، ان کی تجارت میں قرآن تھا، ان کے اٹھنے میں قرآن تھا، ان کے بیٹھنے میں قرآن تھا، ان کی سیاست میں قرآن تھا۔ اللہ نے مقام اتنا دیا، اگر وہ قرآن کا پیغام مان کے اگر مکہ میں کٹ کے خفاف انگاروں پہ لیٹ کے گھبرائے نہیں، خبیب سولی پہ لٹ رہے، گھبرائے نہیں، سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے، گھبرائے نہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ قرآن نے پیدا کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو رب مان کے ڈٹ جاؤ گے، تنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، قرآن مان کے ڈٹ جاؤ، ادھر ڈٹ جاؤ گے، پھر دوست میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کی قسم اگر وہ قرآن پہ عمل کرتے ہوئے 313 بدر میں آ گئے، اللہ نے 1000 3000 5000 فرشتے نازل کر دیے، اگر وہ قرآن کا پیغام وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَنْهَارِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سن کے میدان میں آ گئے، ان کا ہدف یہ ہے قرآن کے منکروں کو زندہ نہیں چھوڑنا، نبی کے گستاخوں کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم جان دینے کے لیے لڑتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم قرآن کے منکروں کی، پیغمبروں کے گستاخوں کی جان لینے کے لیے لڑتے ہیں۔ جان لیتے لیتے جان چلی جائے یہ شہادت۔ ہم کس لیے لڑتے ہیں؟ جان لینے کے لیے، اور جان لیتے لیتے جان چلی جائے یہ جنتوں کا سودا ہے۔ اگر قرآن سن کے میدان میں کٹ گئے، پیارے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ اگر قرآن سن کے رب کے نام پہ کٹ گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی میت جا رہی ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں معبود سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا اس نے رب کا قرآن پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ قرآن سن کے یہودیت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، اس کی میت جا رہی ہے، عرض کرتے ہیں میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا یہ رب کے نام پہ کٹا ہے، اس کی میت کو آسمان کے فرشتوں نے کندھے دیے۔ جو قرآن سن کے میدانوں میں کود پڑے، کٹ جائیں، آسمان سے کندھے دینے کے لیے فرشتے آئے، روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے۔ لوگوں یہی تو اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، قاری قرآن، آسمان سے فرشتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن سننے کے لیے آ گئے۔ گھر میں گھوڑا بندھا تھا، قریب ان کے لیٹا لیٹا تھا، یا یہ تو گھوڑے سے دور کر دیا، روند نہ ڈالے۔ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، خوبصورت چھتری اوپر چڑھتی نظر آئی۔ صبح ہوئی، سید القرین کی بارگاہ میں آئی، آقا رات میں نے منظر دیکھا، ایک خوبصورت چھتری جس پہ پیارے چراغ تھے آسمان کی جانب چڑھ رہی تھی۔ حسین تجھے کیا معلوم؟ وہ تو رب کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے، جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا۔ وہ قرآن پڑھے، آسمان سے قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے۔ اللہ اللہ احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ سب سے پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو قرآن کا قاری ہے۔
اور لوگوں یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن مجید کا مرتبہ ہے۔ ایک بات کر جاؤں، مرنے کے بعد ارب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، کھرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کا قرآن سنایا ہو، مرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا نہیں بھولی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا نہیں بھولی، امام ابو داؤد کو دنیا نہیں بھولی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دنیا نہیں بھولی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو دنیا نہیں بھولی، شیخ جمیل الرحمان کو دنیا نہیں بھولی، شاہ اسماعیل شہید کو دنیا نہیں بھولی، عطا اللہ شاہ بخاری کو دنیا نہیں بھولی، علامہ صالح ظہیر کو دنیا نہیں بھولی، شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری کو دنیا نہیں بھولی، سیف اللہ منصور رحمت اللہ علیہ کا نام سن کے آج بھی دنیا کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ برکتیں ہیں کس کی؟ اے بولو، کیا مجھے جو قرآن کے لیے وقف ہو رب اسے ضائع بھی نہیں کرتا؟ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، کسی نے سوال کر دیا اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا درہم و دینار نہیں، عالم بنا کے جا رہا ہوں، قاری بنا کے جا رہا ہوں، مجاہد بنا کے جا رہا ہوں، اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، میرا رب انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا سے چلا کے ان کے بیٹے عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اللہ نے مال اتنا دیا قرآن کی برکت سے، جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کے دور میں چندے کا اعلان ہوتا تھا، ایک ایک بیٹا 50-50 گھوڑوں کا اعلان کرتا تھا۔ آج کون ہے جو اس مجلس میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے قرآن والے کوئی معمولی ہے؟ چلیں تو آسمان کے فرشتے پر بچھائیں، اڑتے پرندے دعا کریں، بلوں میں چونٹیاں دعا کریں۔ آج کون کون ایسا بندہ جو کھڑا ہو کے اعلان کر دے آج میں اپنے ایک بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں؟ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کریں، اوپر کریں، اوپر صحیح طرح کریں، اور جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا ہے کھڑے ہو جائیں رب کے نام پہ، جو اپنا ایک ایک بیٹا قرآن کا حافظ بنانے کے لیے وقف کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہ داخل کروا دینا ہے، بیٹھ جائیے۔ میں بات کر رہا تھا قرآن کی، میں بات کر رہا تھا مدینے والے کی فرمان کی۔ لوگوں پھر آؤ اس ہستی کو خراج تحسین پیش کر جاؤں جس پہ رب نے قرآن کو نازل کیا اور جس کی ختم نبوت کا اقرار رب نے نبیوں سے کیا، جن کی شان کو تورات میں بیان کیا، زبور میں بیان کیا، انجیل میں بیان کیا، جو آقا زمین کی پشت پہ جب چلا کرتے تھے بادلوں کے ٹکڑے میں آقا پہ سایہ کیا کرتے تھے، اور جن پہ درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، جس آقا نے انگلی اٹھائی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا، چہرہ اٹھا کے دعا کی، قبلہ بدل دیا، درخت کو اشارہ کیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کیا گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی، رب نے پانی جاری کر دیا، ان میں معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے، رب نے تندور سے بھر دیے، اور جن کی نبوت کی گواہی بھیڑیے نے دی، کنکریوں نے دی، جنات نے دی، درختوں نے دی، کائنات نے دی، ایک جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا، وہ کائنات کے پسینے سے بدبو آئے، جس دل میں قرآن آیا اس کے جسم پاک سے خوشبو آئی۔ اللہ اللہ، جن کی برفانہ لک ذکر، جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ختم نبوت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، صفتوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، تہجد کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، اشراق کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، امانت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، قیامت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، اخلاق کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، صحابہ کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، بیویوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، بیٹیوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ جس مکہ کی گلیوں میں چلے ربا تو نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے، فرمایا نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں زمزم کا پانی ہے پیا جائے شفا ملتی ہے، فرمایا نہیں ربا مکہ کی
اس لیے اٹھائی حجر اسود ہے جنت سے آیا ہے چوما چاہے تو نہ ملتے ہیں. فرمایا نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی زمزم کا پانی ہے. فرمایا لوگوں بشیر خاکی مخلوق کے خدا کو بتا دے خالق نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی بیت اللہ ہے اس لیے نہیں اٹھائی زمزم کا پانی ہے اس لیے نہیں اٹھائی حجر اسود ہے ربا مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ان مکہ کی گلجنیں اس معبود کے قدم چومے ہیں جن کے قلب اثر پہ رب نے 30 سپارے نازل کیے. اللہ اللہ لا امرو کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم خدا رفانا اللہ کا ذکر تیرا ذکر اذان میں ہوگا تکبیر میں ہوگا خطبہ جمعہ میں ہوگا خطبہ نکاح میں ہوگا قرآن کے پاروں میں ہوگا قرآن کی سستی پہ نازل ہوا ورفانا اللہ کا ذکر. اور جس کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جلتی ہیں سے بچے کھال کھال ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا رسول اللہ آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا ستھرے چہروں پہ نور آیا رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا توحید کا پیغام دیا جوتی کا تسمہ رب سے مانگو نمک رب سے مانگو. عورت ماں کی شکل میں آ گئی قدموں کے نیچے جنت ہے عورت بیوی کی شکل میں آ گئی خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلہ. دنیا میں بہتر وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر فون تے لوگاں نال ہاتھ ساس کے گلا کرو تو کار تماکو تو زیادہ کرا. فرمایا عورت کو کہا اگر اسلام میں شوہر کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا عورت کو حکم دیا جاتا شوہر کو سجدہ کرے. عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی من آل جاریت ہے جس کو اللہ نے بیٹیاں دی قرآن کی تعلیم بیٹیوں کو دو گے اونچی انشاءاللہ بیٹیوں کو بھی وقف کرو گے ہاتھ اٹھا کے جو دین کی تعلیم کے لیے بیٹیوں کو وقف کریں گے. اور میں جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی تربیت کی کفالت کی میرے ساتھ ہوگا سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لیا کرو پڑوسیوں کو حصہ مل جائے امت کی تربیت کے لیے. فرمایا لوگوں سن لو ایک بات آج کر جاؤں کوئی شخص تہجد بھی پڑھتا ہے اشراق بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے کوئی بیمار ہے دوائی لے کے دے سکتا ہے لے کے نہیں دیتا. اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے بازو پکڑ کے چل پڑے. کسی کی بیٹی کی شادی ہے کوئی بیمار ہے تعامل نہیں کرواتا مزاج یہ ہے اپنا الو سیدھا رکھو باقی قسمن خان ایسا لوگوں کے کاغذوں میں نیک ہوگا رب دیاں ٹکے گا. امت کی تربیت کے لیے فرمایا بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا رب نے معاف کر دیا. جنہوں نے سیلاب میں کام کیا میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا یہ میرا بھائی فاروقی راشن اور قرآن تقسیم کر رہا تھا. میں بات کروں آؤ آخری حدیث سنا کے آپ تھوڑے سینیاں چ ٹھنڈ تے منہ چ کھنڈ پا لیا پر افسو سلام جب چلا کرو سلام کو عام کر دو وعتے متاب مخلوق کو کھانا کھلا دو واسط الرحم رشتہ داروں سے سیلا رحمی کیا کرو. سلو بھی لے لے ورنہ سنیام لوگ سوئے ہوں رب کے آگے رویا کرو. وہ ایسا داتا ہے اللہ کے خوف سے آنسو کے قطرہ آ گیا رب کہتا ہے تو میرے دروازے پہ آ گیا تیری آنکھ میں آنسو کا قطرہ آیا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا تیرے رب نے تیرے زندگی کے گناہ معاف کر دیے. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے لہو دیا ہے. ہم جب تک زندہ ہیں ہم جنس پرستی کا قانون چلنے دیں گے چلنے نہیں دیں گے. یہ قدرت کے بھی خلاف ہے فطرت کے بھی خلاف ہے قرآن کے بھی خلاف ہے اسلام کے لیے خلاف ہے. مجھے بتاؤ اس فحش غلامی کو روکنے کے لیے اگر تمہیں اپنی پشتوں پہ کوڑے کھانے پڑے جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے کیا اس کے لیے تیار ہو؟ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ میں تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دے چنتو میں جن وار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں او دی جتی تو
میں بار دیواں ذات و مفاد کے لیے نہیں، ہم دنیا کفر سے لڑیں گے عرش والے کی کبریائی کے لیے، مدینے والے کی مصطفائی کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، اور جب تک زندہ رہیں گے قرآن کا پیغام سناتے ہیں۔ زندہ ہے زمانے میں فدا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابندہ رہے گا ہوئی گلستان محمد ہو لاکھ خدا لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے کافر سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آنکھوں میں شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ چال کے فسادوں کے گلنے سڑنے والے ہیں۔ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی احمدی، جو بھی مسلمان آیا ہے، آؤ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے ایک ہو جائیں۔ اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، ان علماء کی حفاظت فرمائے۔ محترم ہمارے قاری صاحب میاں اصغر صاحب یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس مسجد کے ساتھ اپنے ماہانہ سے سالانہ سے تعاون کیا کرو، انتظامیہ کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔